بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہتے ہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور حقیقتاً صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عنقریب عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے اور دربار خداوندی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو لوگ آپس میں دشمن ہوئے تھے ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے، یہاں تک کہ سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں ختم ہو گئی اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں ڈوب جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی، جس کا طریقہ یہ تھا کہ چند کاغذ کے الگ الگ ٹکڑوں پر لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے تھے، پھر ان سب کو ایک ساتھ ملا کر اس میں سے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا جاتا تھا اور اس کاغذ کے اندر جس شخص کا بھی نام لکھا ہوا ہوتا تھا شہر کے لوگ اس کو مجرم قرار دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو کر رہ گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دے دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے،
خدا کی شان کہ اس جگہ ایک کدو کی بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ قوت آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے آئے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ محترم عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلانے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور مصیبتوں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو خداوند قدوس اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔